محفل شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ تشریف لا کر اپنے سینوں کو مدینہ بنائیں۔ یہ تیسرا اعلان ہے کہ 13 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء محمدیہ مسجد نئی آبادی سنگوٹ میرپور میں ایک عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے حضرت علامہ فیصل ندیم کیلانی حافظ آباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ خصوصی نعت کے لیے قاری غلام رسول صاحب گوجرانوالہ سے تشریف لائیں گے، تو اس عظیم الشان محفل پاک میں بھی شرکت فرما کر سرکار کی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اعلان ہے جو کہ بنگریلا کے قریب نیو خان ہوٹل کے قریب بامقام جڑے کی سالانہ ایک عظیم الشان جلسہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں عظیم ثنا خوان مصطفیٰ جناب محمد عادل قریشی صاحب اسلام آباد سے تشریف لا رہے ہیں، اور صدارت فرمانے کے لیے حضور قبلہ عالم ولی ابن ولی پیکر صدق و صفا جناب فخر السادات پیر طریقت رابر شریعت پیر سید مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین بکی شریف وہ تشریف لائیں گے، اور خصوصی خطاب فرمانے کے لیے حضرت علامہ مبلغ اسلام خطیب نقطہ دان فصیح اللسان جناب محمد منشا جلالی صاحب خطیب اعظم گوجرانوالہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس محفل پاک کے اندر ایک خوشخبری ہے سامعین کے لیے کہ ایک خوش نصیب کو بدریہ قرآن اندازی مسافر مدینہ بنایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری سرکار کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ اس کی تاریخ ہے 18 مارچ بروز منگل بروز بدھ 18 مارچ بروز بدھ صبح 9 بجے تک نماز ظہر تک 9 بجے سے لے کر نماز ظہر تک یہ محفل پاک رہے گی۔ خصوصی خطاب ہوگا اور حضور قبلہ عالم صدارت فرمانے کے لیے بکی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور سامعین کے لیے عمرے کا ٹکٹ وہ بھی اپنی قسمت آزمائیں، اور انشاءاللہ محفل پاک کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ تمام دوست احباب کو ایسی پیاری محفل پاک میں بھرپور دعوت دی جاتی ہے، تشریف لا کر جذبہ ایمانی کا ثبوت پیش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری لگوانے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں قاری محمد طفیل احمد زاہدی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ اس سے قبل میری گزارش ہے جناب عزت مآب قابل ساتھ احترام حضرت علامہ مولانا احسان احمد رضوی صاحب جو کہ کھاڑک سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج کی زینت بنیں، اور جناب پیکر صدق و صفا پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ بشیر احمد مصطفی صاحب وہ بھی محفل پاک میں تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے انتظامیہ کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرات مل کے دودھ پاک میں صرف آپ کے سامنے سے 2-3 اشعار پیش کروں گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا محفل سجا
اس ملک کو جگانے آئے ہیں ہم کے پر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے منکر پوچھتا ہے جنڈوں کی اصل کیا ہے منکر پوچھتا صاحب جو کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں مختصر وقت میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. دوستان محترم، دوران نعت ہماری محفل پاک کے اندر حضرت علامہ مولانا عزت مآب محترم المقام قاری ممتاز احمد نقشبندی صاحب تشریف لائے. ہم دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. روز بہت بعد از نماز عشاء انصاری مسجد C3 میرپور میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے خطیب الاسر حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی پروفیسر محمد اشرف آصف جلالی صاحب لاہور سے تشریف لا رہے ہیں. 25 مارچ بروز بدھ بعد از نماز عشاء انصاری مسجد C3 میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی جا رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے خطیب الاسر حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد اشرف آصف جلالی صاحب لاہور سے تشریف لا رہے ہیں. تمام دوست احباب کو ایسی پیاری محفل پاک میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. حضرات محترم، اب میں خصوصی نعت پیش کرنے کے لیے عظیم ثناخوان مصطفیٰ جناب عزت مآب قاری محمد اشتیاق نقشبندی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، ہم اپنے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ سماعیت میں قبول و منظور فرمائے. قاری محمد اشتیاق نقشبندی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں مداثرائی فرمائیں. تھوڑے تھوڑے قریب آ جائے گا، قریب ہو کر نہایت واجب الاحترام علماء کرام، حاضر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمامی عوام انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نتیجت و پاک نظرانہ باوض بلند پیش کریں. کوئی بھی زبان خاموش رہے پڑھتا یا رسول اللہ وسلم علیہ
وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے خدا گواہ ہے زمانے چھائے بیٹھے خدا گواہ ہے زمانے چھائے بیٹھے اردو کے نام کے نام شاہ پیش کروں گا اگر بہت سارے مضرور سے تمام عوام شامل ہیں واقف رموز حقیقت حضور قبلہ عالم پیر محمد فضل ربانی زاہدی صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ نیری شریف آپ تشریف لائے ہم دل کی عطا گرائیوں سے جناب کا شکریہ ادا کرتے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مشائخ اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دربار عالیہ نیری شریف اور ہمارے عظیم خطیب مہمان جو کہ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں میری مراد عالم بعمل مبلغ اسلام خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد انصر القادری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے ہم جناب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس محفل پاک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کرم آج بالائے
کہ مزہ جب ہے صلی اللہ علیہ اپنی اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے
کہ کوئی مثل ڈولن دی کوئی مثل ڈولن دی چپ کرے میری جان یوں بولن دی چپ کرے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ ہزار ہمارے دامن میں ہے خطائے حضور کا ہی کرم تو دیکھو وہ پھر بھی ہم سے نبھا رہے ہیں حضور کا ہی کرم تو دیکھو وہ پھر بھی ہم سے نبھا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں آخر میں ایک کلام سید الطاف شاہ صاحب کا بڑا خوبصورت کلام ہے آج کل آقا علیہ السلام کا ہر صلاحات یہ پڑھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہا ہے تمام یہ بات ضرور میرے ساتھ شامل ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائے اس سے پہلے ایک بڑا دل بات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سینہ سے گر میں میرے راحت ہوگی ایک تیرا نام ہی وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے برکت ہوگی کہہ دو ایک تیرا
وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے برکت ہوگی اور ان کو مختار بنایا صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی عقیدت و محبت سے ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. تشریف لائے حضرات ذی وقار. انشاءاللہ العزیز آپ کا اتنا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. جو بھی وقت گزرے گا انشاءاللہ العزیز مختصر ہوگا اور جامع ہوگا. اب بلا تاخیر میں حضور قبلہ عالم مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی صاحب زاہدی غزنوی آستانہ عالیہ نہریہ شریف، آپ کی طبیعت کافی ناساز ہے اور آپ تھوڑی دیر گفتگو فرمائیں گے. آپ کے حکم کے مطابق آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ حضور تشریف لائیں، آپ کا استقبال کیجئے. نعرہ جواب دے نعرہ جشن میلاد مصطفیٰ. اللہ اللہ من أحبني كان معي في الجنة. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الرشيد في حق حبيبه ومحبوبه وآمرا بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جادہ مدینہ کی مسافروں، قابل تکریم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سری جس کا انعقاد اللہ کے اس گھر میں ہوا چاہتا ہے، نسبت کے حوالے سے اپنا مثل نہیں رکھتی۔ ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ نسبت بڑی چیز ہے، اور پھر آقا سے نسبت، اس سے نسبت کہ جس سے مخلوق بھی محبت روا رکھتی ہے اور خالق بھی محبت فرماتا ہے۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو تاجدار عالم نبی محتشم اور محترم، پری پیکر نگارے، لال رخسارے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کے زلفوں والے، آمنہ کے لال، صاحب حسن و کمال، صاحب معارج و مدارج، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، قسیم و جسیم، وسیم و نسیم، کریم و رحیم، بشیر و نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، یاسین و طٰہٰ، مزمل و مدثر، چلتے پھرتے قرآن، محبوب رحمان کی ذات سے نسبت کی عظیم دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، اور آخرت کے میدان میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، کہ پتہ چلے کہ یہاں رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے شیدائی بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے ذاکر بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، بخدا آج میں خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ ایسی تقریب میں کہ جس کی زینت کو حضرات علماء کرام دوبالہ فرما رہے ہیں، اس میں شمولیت کی سعادت سے بہرور ہو رہا ہوں۔ آج بخدا اس محفل پہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ خدا کی رحمتیں گھٹا بن کے برس رہی ہیں، خدا بھی دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جوڑی کے پھیلا کے بیٹھنا، دستے دعا اٹھا کے بیٹھنا، خدا اپنے محبوب کو دے رہا ہے، اور محبوب قاسم بن کر ہم میں آ کر ہم میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ خدا حضور تاجدار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ ان کی محبت نصیب فرمائے۔ حضور کی محبت میں سب کچھ ہے، حضور کی محبت میں سب کچھ ہے۔ محترم سامعین، جنہیں حضور کی محبت میسر آ گئی، کوئی کہے نہ کہے، میں کہوں نہ کہوں، آپ کہیں نہ کہیں، کوئی قریبی رشتہ دار کہے نہ کہے، کوئی دور کا رشتہ دار کہے نہ کہے،
عالم کہے نہ کہے، صوفی کہے نہ کہے، درویش کہے نہ کہے، کوئی قلندر کہے نہ کہے، مفسر کہے نہ کہے، کوئی نعت خوان کہے نہ کہے، قاری کہے نہ کہے، کوئی حافظ کہے نہ کہے، کوئی مسلمان کہے نہ کہے، مومن کہے نہ کہے، مخلوق میں سے کوئی کہے نہ کہے، خدا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ یہ ہے اعجاز حضور کی محبت کا، یہ ہے مقام حضور کی محبت کا۔ میں اپنی گفتگو اس پہ ختم کرتا ہوں کہ حضور کا قول ہے، حضور تاجدار عالم عالم نے ارشاد فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو بھی اس دنیا میں مجھ سے محبت روا رکھے گا، فقط دنیا کی بات نہیں، قبر کی نہیں، حشر کی نہیں، وہ تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہم اور چاہتے کیا ہے؟ ہم اور چاہتے کیا ہے؟ عزیزان محترم، ہم تو حضور تاجدار عالم وجہ نبی محترم محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے طالب تھے، طالب ہیں، طالب رہیں گے۔ بولو، طالب تھے، طالب ہیں، طالب رہیں گے۔ ایک بات جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں، ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم پردے میں نہ رہے، اسے میں ظاہر کر دوں، اور بلا اغراق یہ چیز آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں جو حقیقت میں مبنی ہے۔ حضرات علماء کرام کی موجودگی میں ایسے علماء بیٹھے جنہیں دیکھنا عبادت ہے، جن کے سینے نور عرفان کے خزینے ہیں، جو ذاکر رسول ہیں، عشاق رسول ہیں، اور جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، فقیر ہیں، در رسول کے فقیر ہیں، گواہ ہیں، در مصطفیٰ کے گواہ۔ خدا ان علماء کرام قابل صد تکریم کی وجود کو سلامت رکھے۔ اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں عزیزان محترم، اس میں کوئی اغراق نہیں کہ آپ کے سر کی آنکھیں اس وقت اگر نہیں رو رہی، دل کی آنکھیں رو رہی ہیں، دل کی آنکھیں رو رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ میں کہوں حضرت مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں، آج سکھ مترا، آج سکھ مترا دی، آج سکھ مترا دی، آج سکھ مترا دی ودھیری ہے، کیوں دل اداس اداس گھنیری ہے، آج سکھ مترا دی، آج سکھ مترا دی ودھیری ہے، کیوں دل اداس اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق، لولوں وچ شوق چنگیری، اج نے نہ لایا لایا کیوں جھڑیاں، لولوں وچ شوق، لولوں وچ شوق چنگیری، اج نے نہ لایا لایا کیوں جھڑیاں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، فی امان اللہ۔
تمام حضرات تشریف رکھیں. حضرات گرامی وقار، حضرت صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کی وجہ سے آپ برکت کے لیے آپ تشریف لائے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمام دوستوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ مدد اللہ علیہ تشریف لائے، آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب محترم علامہ محمد ممتاز نقشبندی صاحب مدد اللہ علی، خطیب اعظم سانولا گڑھا، آپ تشریف لائے. جناب قاری محمد زبیر نقشبندی صاحب اور جناب قاری محمد مشتاق احمد قادری صاحب مدد اللہ علی سنگوٹ سے، جناب قاری رفاقت نقشبندی صاحب F1 سے، اور جناب قاری انصر رضا صاحب تشریف لائے. میں تمام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح قرب و جوار سے جتنے حضرات تشریف لائے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آپ نے نہایت ہی محبت و اخلاص سے حضرت قبلہ کا خطاب سننا ہے. جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے بھی جواب انشاءاللہ تسلی بخش دیے جائیں گے. اتنا لمبا خطاب نہیں ہوگا، حضرت کی مرضی پر ہے، چاہے 10 منٹ کرے چاہے گھنٹہ کرے. ہمارے لیے یہ ایسی بات نہیں کہ پتہ ہے آج 12 ربیع الاول شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے صبح سے لے کر باپ سب سے توجہ میں تو رکھیں، باتیں نہ کریں کہ جو ہے نا بات جو ہے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ صبح سے اس وقت تک جلوس کی شرکت اور اتنا لمبا پیدل سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے رہے. ہم وہ لوگ بھی تو نہیں ہیں نا کہ صبح شام سیاری کرتے رہے اور پھر تھکے بھی نہ. تو بشری تقاضے کے پیش نظر ہم تھک جاتے ہیں اور تھک گئے ہیں. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. بڑی خواہش تھی، بڑی خواہش سے عرصے تھی حضرت قبلہ مفتی صاحب مدد اللہ علی آپ کی کہ آپ اس سرزمین پر میرے پاس بھی تشریف لائیں. تو آج اللہ نے وہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ آپ تشریف لائیں اور اس خوبصورت محفل میں. آج اصل یہی وجہ ہے کہ جلوس کی وجہ سے لوگوں کی تھکاوٹ کی وجہ سے اتنی کم حاضری ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پنڈال بھرا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ بھی اگر آپ کے دل میں کوئی بات اتر گئی نا تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. اب مختصر نعت کے لیے ہمارے نہایت ہی پیارے ذوق پیدا کرنے کے لیے مزید جناب علامہ قاری نسیم محمود صاحب محمدی چوک میرپور، آپ سے گزارش ہے کہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں اور اس محفل کو ذوق بخشیں. علامہ صاحب نے اعلان فرمایا تو میں چند اشعار پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ ان کی محبت ہے علامہ زیدی صاحب کی کہ انہوں نے حکم فرمایا، بلکہ نعت تو پہلے بڑے اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں نعت خان، اور یہ ہم بھی بیان سننے کے لیے آئے ہیں کیونکہ عالمی مبلغ اسلام ہے یہ. اور حضرت میرے ساتھ 18 سال سے ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے بڑے اچھے انداز میں دونوں نے مل کے ان کی سربراہی میں ہم نے غیر مقلدین کے ساتھ جہاد کیا ہے حضرات ذی وقار. اور پھر ایسا جہاد نہیں بلکہ میلاد کے جلوس کے اوپر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، اس کے اندر میں اور علامہ صاحب موجود تھے. حضرات ذی وقار علامہ صاحب نے بڑا تو تقریر تو ہم ان کی سنیں گے، میں تقریر کے لیے تو کھڑا نہیں ہوا، لہذا تمامی حضرات مل کے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، اور میں چند اشعار پیش کر کے انہی کا بیان ہم نے سننا ہے. صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم
चन कदमा वाले आवे रूह दी आन सलामी देवन आका जे फरमावे हर निजे करना दा जावे हर निजे करना दा जावे मुड़वा दे आवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों देख के जन जन शर्मावे तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों देख के जन जन शर्मावे जे ओ जावे सैर करन सारा गुलशन झुकिया जावे जे ओ जावे सैर करन सारा गुलशन झुकिया जावे ते जे ओ लावे हथ नाल फुलावे हथ नाल फुलावल जावे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन ते जे ओ खोले पल जुल्फां दे ते राहीरा भुल जावे जे ओ खोले पल जुल्फां दे ते राहीरा भुल जावे बिजली जल्दी चमक ना मारे जे ओ मथे त्योड़ी पावे बिजली जल्दी चमक ना मारे जे ओ मथे त्योड़ी पावे आज़म एडा सोना माही आज़म एडा सोना माही चाल चली ना जावे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरे अगली चमकिया गायब अंधेरा हो गया नूरे अगली चम गया गायब अंधेरा हो गया कमली वाला आ गया जी कमली वाला आ गया जी था सवेरा हो गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मुबल्लिग इस्लाम शेखुल हदीस मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती आज़म हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अंसरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया की खिदमत में मैं गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी वजदानी बयान से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं उनकी आमद से पहले इस्तकबालिया नारा लगाइए नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंजिलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबी व रफ़ा दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबी वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि व अस्हाबी वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. صدر ذی وقار قابل صد احترام استاذ العلماء جامع معقول و منقول صوفی باصفا عالم ربانی حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. رونق محفل خطیب الاسلام پیکر اخلاص و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ شمس الخطباء والعلماء حضرت علامہ مولانا محمد احسان اللہ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. رونق محفل پیکر اخلاص و محبت خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری نسیم محمود نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. میزبان مکرم خطیب الاسلام مجاہد اہل سنت پیکر اخلاص و محبت ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ قاری عبد القدیر زاہدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائق صد تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی و مکرمی مشائخ و علماء اہل سنت و معزز و محترم حاضرین و
सामईन, आज की इस मुबारक और मुक़द्दस मिलाद मुस्तफ़ा की तकरीब में हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल करके मुझे बेहद मुसर्रत और खुशी का एहसास हो रहा है। जिस तरह के एहसासात और जज्बात आपके सीने में हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात और उसी से मिलते जुलते जज्बात और नजरियात, बल्कि उससे भी बढ़कर अकीदत व मोहब्बत के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से माला माल फरमा कर हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाते हुए हम सब की उखरवी नजात का सबब बनाए। मेरे ज़िम्मे हमारे बरादर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल क़दीर ज़ाहिदी साहब ने कुछ सवालात भी लगाए और वक़्त की नज़ाकत का एहसास भी दिलवाया है। इस एतबार से मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चाहता ये हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम उस दरबार की हाज़री के लिए चलें जिसके बोरिया नशीन शहंशाह ने फकीरों को बादशाह बना दिया है, जिसकी मुबारक जिंदगी इंसानियत की तफसीर कर गई, जिनकी चश्मे करम ने अपने साइलों को मालामाल कर दिया है, जिनका दस्ते शफकत यतीमों का वाली, बेकसों का सहारा, दर्दमंदों का मुन्निस और अपाहजों के दिल की तस्कीन था, जिसका मद्दा और सनाखा खुद उसका परवरदिगार है, जिसकी अजमत व बुजुर्गी के जिक्र से